الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 12 میں ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے کون کون سے قواعد ہیں اور یہ قواعد کب بنتے ہیں، ان میں کون کون سے حروف شامل ہوتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کتنے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اب اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہاء، عین، حاء، غین، خاء۔ یہ 6 حروف ہیں جو کہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اب اخفا کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف ہیں جو کہ حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میم، معذرت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر، من، جیم، زبر، من، لام، دو، زیر، لن، من، اجل، میم، نون، زیر، من، ہا، الف، زبر، ہا، من، ہا، دال، دو، زیر، دن، من، ہادن، میم، نون، زیر، من، عین، زبر، ع، من، لام، زبر، لا، من، علا، قاف، دو، زیر، قن، من، علق، میم، نون، زیر، من، حا، زبر، حا، من، حا،
کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من حکیم میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو را دو زیر رن من غفور میم نون زیر من خا واو زبر خو من خو فا دو زیر فن من خوفن. اب یہاں پر من اجلن سے من خوفن تک جو ہم نے سبق پڑھا، اس میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے جو حروف ہیں 6 حروف وہ آ رہے ہیں. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حروف آ رہے ہیں، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم نے نون ساکن میں غنہ نہیں کرنا ہے. اب اس سے آگے جو ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ہم اخفا کی مشق کریں گے. فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا فمن تا با زیر بی فمن تبی عین زبر ع فمن تبع. اب نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. میم نون زیر من ثا زبر ثا من ثا میم زبر ما من ثم را زبر را من ثمر تا دو زیر تن من ثمرت. اب اخفا ہم نے یہاں پر کیا. اخفا کا مطلب ہے کہ غنّے کی آواز کو ناک میں چھپانا، غنّے کو ناک میں چھپانا، اخفا یعنی مخفی رکھنا، چھپانا. تو ہم نے یہاں پر جب اخفا کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے تو اس میں ہم نے غنّے کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنا ہے. میم نون زیر من جیم واو پیش جو من جو عین دو زیر عن من جوع میم نون زیر من دال واو پیش دو من دو نون زیر نی من دونی کاف میم پیش کم من دونکم میم نون زیر من ذال زبر ذا من ذا ہا زبر ہا من ذا با دو زیر بن من ذهب فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فإن زا زبر زا فإن زا لام لام زبر لل فإن زلل تا میم پیش تم فإن زللتم میم نون زبر
من سین زبر سا من سا فا زیر فی من سفی ہا زبر ہا من سفی ہا میم نون زبر من شین زبر ش من ش کاف زبر کا من شک را زبر را من شکر میم نون زیر من صاد لام زبر صل من صل صاد الف زبر صا من صل صا لام دو زیر لن من صل صال حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا ان ضا لام لام زبر لل ان ضلل تا پیش تو ان ضللت. امید ہے ہجے اظہار اور اخفا کے سمجھ آ گئے ہوں گے. تو اب ہم باقی سبق انشاءاللہ رواں پڑھیں گے. من طین من ظلم من فروج من قبل من کتاب جنأون منہم انعمت. پہلے ہم نے تنوین کے ساتھ حروف حلقی پہلے ہم نے نون ساکن کے ساتھ ہم نے حروف حلقی یعنی اظہار کا قاعدہ پڑھا، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جو حرف آئے ان کا نون ساکن کے ساتھ ہم نے اخفا کا قاعدہ پڑھا. اب یہاں پر ہم تنوین کے ساتھ اخفا کا قاعدہ پڑھیں گے اور اظہار کا، کہ تنوین کے بعد کس طرح حروف اخفا یا حروف حلقی آ جائیں تو کون سا قاعدہ بنے گا. یہ دیکھتے ہیں. قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا قلیلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة علیم خبیر سبحا طویلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقین سبلا فجاجا ثمنا قلیلا فتح قریب رسول کریم کراما کاتبین. الحمدللہ عز وجل. یہاں پر ہمارا سبق نمبر 12 مکمل ہوا، جس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں پڑھا. اس میں اظہار اور اخفا کے قاعدے کی مشق ہوئی، حروف مستعلیہ اور حروف قریب الصوت کی مشق ہوئی، حروف مدہ کی مشق ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درست مخارج کے ساتھ قرآن سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔